فیملی جو ہے سماج کا ایک اینٹ ہے. سماج ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور ہر فیملی اس کی ایک اینٹ ہے. تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے اسلام کے مطابق کہ فیملی صالح معاشرے کا صالح یونٹ بن جائے. ہر 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 فیملی جب صالح ہوگی تبھی تو اس کا مجموعہ صالح بنے گا. یعنی ہر اینٹ جب اچھی ہوگی تبھی تو بلڈنگ مضبوط ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب فیملی کو لیجئے. اسلام کی تعلیم فیملی کے بارے میں یا خاندان کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے فیملی کیا ہے. فیملی سماج کا ایک یونٹ ہے, سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے. بہت سے فیملی جب اکٹھا ہوتی ہے تو اس سے جو مجموعہ بنتا ہے اسی کو ہم سوسائٹی یا معاشرہ یا سماج کہتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج کی حیثیت کیا ہے اور خاندان کی حیثیت کیا ہے. غور کیجیے تو فیملی کے اندر وہ سارے تجربے ہوتے ہیں, وہ ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پر سماج میں ہو رہی ہوتی ہیں. وہی ایکٹیویٹیز, وہی تجربے جو فیملی کے اندر محدود طور پر ہوتے ہیں وہی بڑے پیمانے پر سماج کے اندر پیش آتے ہیں. جس معنی ہے کہ فیملی جو ہے سماج کا ایک اینٹ ہے. سماج ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور ہر فیملی اس کی ایک اینٹ ہے. تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے اسلام کے مطابق کہ فیملی صالح معاشرے کا صالح یونٹ بن جائے. ہر 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 فیملی جب صالح ہوگی تبھی تو اس کا مجموعہ صالح بنے گا. یعنی ہر اینٹ جب اچھی ہوگی تبھی تو بلڈنگ مضبوط ہوگی. تو ہر سماج کو ایسے فیملی کی ضرورت ہے جو اس کا صالح جز ہوں. صالح جز کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فیملی میں آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, وہ تعلقات محبت پر مبنی ہوں. اللہ تعالیٰ نے خاندان کے اندر ایک مزید ایک چیز پیدا کی ہے, وہ خونی رشتہ. خونی رشتہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ محبت کریں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. تو محبت کے ساتھ رکھ کر کے آپ کو خاندان میں تیار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب باہر آئیں سوسائٹی میں تب بھی آپ محبت کے ساتھ رہ سکیں. تو خاندان کے اندر جو قدرتی طور پر یا فطری طور پر آپس میں محبت کا جذبہ ہے وہ کیا تربیت کے لیے ایک سامان ہے. تو خاندان میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے, لین دین ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ بات چیت کرتے ہیں. یہ ساری باتیں وہی ہے جو سماج میں پیش آتی ہیں زیادہ بڑے پیمانے پر. تو اس وجہ سے ہر خاندان کو ایک ایسا یونٹ بننا چاہیے جو سماج کا ایک صالح یونٹ ہو, تاکہ جب مجموعہ تیار ہو, مجموعہ سماج کی شکل میں یا سوسائٹی کی شکل میں, تو وہ ایک اچھا سماج ہو. دیکھیے اگر آپ سماج کو ڈائریکٹ طور پر مخاطب کریں تو کوئی کام نہیں کر پائیں گے آپ. سماج تو بہت بڑا مجموعہ ہے, آپ کا فوکس پھیل جاتا ہے. اس وجہ سے آپ اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا بنائیے. اپنی فیملی کو اگر آپ فیملی میں ماں ہیں, باپ ہیں, چچا ہے, بھائی ہیں, بھتیجے ہیں, تو اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا بنائیے. یہی بالواسطہ طور پر پورا سماج کو اچھا بنانا ہے. یعنی سماج کو اچھا بنانے کے لیے آپ تقریریں کریں, ادھر ادھر اسٹیج بنائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. آپ تو اپنے دائرے میں جو دیا گیا خدا کی طرف سے آپ کو دائرہ خاندان کے اندر, اس کو اپنی محنت کا مرکز بنائیے.
اور وہاں پر سارے تعلقات، سارے معاملات، سارے لین دین کو مثبت بنیادوں پر قائم کیجیے. تو اس قرآن میں بہت زیادہ، قرآن میں اور اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے خاندان کو. خاندان میں کوئی رکھ نہ پڑے، کوئی خلل پڑے، اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا گیا ہے. خاندان کے اندر مضبوطی ہو، خاندان کے اندر پیار و محبت کا ماحول ہو، خاندان میں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے فرائض کو ادا کریں، اس کا بہت ثواب بتایا گیا ہے. تو اسی لیے کہ خاندان اگر اچھا ہوگا تو پورا سماج اچھا ہوگا، اور خاندان اگر کمزور ہوگا تو پورا سماج کمزور ہوگا. تو یہ ایک فطری نظام ہے، ایک فطری نظام ہے. پہلے ایک فرد بنتا ہے، پھر ایک خاندان بنتا ہے، پھر ایک سماج بنتا ہے، پھر ایک پورا نظام بنتا ہے. تو اس ترتیب سے جب کام ہوگا تبھی کوئی بڑا نتیجہ سامنے آئے گا. تو اسلام میں اسی ترتیب کو اہمیت دی گئی ہے. اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے پہلے فرد کو درست کرو، پھر اپنی فیملی کو درست کرو، پھر اپنے پڑوس کو درست کرو، پھر اپنے محلے کو درست کرو، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پورا سماج درست ہو جائے گا. تو جو لوگ یہ ثبوت دیں کہ وہ اپنے خاندان میں یا اپنے سماج میں اچھے انسان بن کر رہے اس دنیا میں، تو انہیں کو خدا جنت میں منتخب کرے گا، جنت کے سماج میں بسانے کے لیے. تو اسلام میں جو تعلیم دی گئی اس کی ڈبل اہمیت ہے. ایک تو دنیا میں اچھا سماج یا اچھا خاندان کا بننا، دوسری یہ کہ اس کی وجہ سے آخرت میں جنت کا ملنا. تو اس وجہ سے ایک ڈبل محرک ہے، ڈبل انسینٹیو ہے، ڈبل موٹیویشن ہے اس کے اندر. تو اس طرح سے اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، اسلام کا جو نشانہ ہے، وہ بہت زیادہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے. حقیقت پسندی، اور حقیقت پسندی کا مطلب ہے کہ گریجول طریقے سے نتیجے کو سامنے لانا، اور اپنے 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 امکان کے اعتبار سے کام کرنا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہر آدمی کے امکان میں سب سے پہلے اپنا وجود ہے، اپنے وجود کو درست کرے وہ. پھر اس کے بس میں اپنا خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، اس کو درست کرے وہ. پھر اس کے بس میں اس کا نیبرہڈ ہے، اس کا پڑوس ہے، اس کو درست کرے وہ. اس طرح سے دھیرے دھیرے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا سوسائٹی، پورا سماج درست ہو جائے گا. تو یہ ہے حقیقت پسندانہ طریقہ، یہ ہے گریجول طریقہ، یہ ہے فطری طریقہ. اسلام ایک فطری مذہب ہے. اسلام از اے نیچرل ریلیجن. اسلام کی ساری تعلیمات فطرت پر مبنی ہے، نیچر پر مبنی ہے، حقیقت پسندی پر مبنی ہے. یعنی اسلام کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ ریئلسٹک اپروچ ہوتا ہے، ریئلسٹک اپروچ. اور ریئلسٹک اپروچ یہی ہے. تو خاندان میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، کوئی سمجھ لیتا ہے کہ میرا خاندان اونچا ہے تو فلاں کا خاندان نیچا ہے. یہ بہت غلط تصور ہے. کوئی خاندان نہ اونچا ہے نہ کوئی خاندان نیچا ہے. یہ سپیریٹی اور انفیریٹی یہ اسلام میں نہیں ہے، بالکل یہ غلط ہے یہ بات. تو نہ تو کوئی خاندان اپنا آپ کو سپیریئر سمجھے نہ انفیریئر سمجھے، بس جو ہے وہی سمجھے وہ. تو یہ ہے صالح بنیادوں پر خاندان کی تعمیر، صالح یا تعمیری بنیادوں پر خاندان کی تعمیر. تو جتنا زیادہ صالح قدریں سماج میں، جتنا زیادہ صالح قدریں خاندان میں ہوں گی، جتنا زیادہ تعمیری قدریں فیملی میں ہوں گی، اتنی زیادہ وہ پھر وہ پہنچیں گی سماج تک. تو آپ کو اگر ایک خاندان ملا ہے
تو سمجھیے کہ آپ کو خدا نے ایک ذمہ داری سونپی ہے، ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ کہ سماج کے یونٹ کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں. ہر شخص جو ایک خاندان میں ہے وہ خدا کی طرف سے ایک گویا کہ ایک ٹرسٹ اس کو دیا گیا ہے. تو اپنے خاندان کو اچھا بنائیے اور پھر اس کے بعد آپ کو خدا کی طرف سے انعام ملے گا کہ آپ نے پورے سماج کے لیے فائدہ پہنچایا. اچھا سماج بنانا ہے.